آج یہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث کا علم آج ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ تو کہیں 300 سال بعد جا کر کہیں مرتب ہوا. اب ایک ایسا علم، ایک ایسا ٹیکسٹ، ایک ایسا متن جسے 300 سال بعد جا کر مرتب کیا جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے؟ بظاہر اس اعتراض کے اندر بہت ویٹیج اور بہت وزن دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت اور تحقیق کی دنیا میں اس کا کوئی وزن موجود نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے زمانے کے اندر قرآن مجید کے علاوہ جو تحریریں تھیں اسلامی ریاست کی، احکام کی، اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ جب اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، صرف اتنی بات آپ کے سامنے چند اشارات آپ کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کس قدر ہے. بلکہ ایک جملہ یہ کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ایک ڈاکومنٹڈ لائف ہے. ان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ڈاکومنٹ کے ساتھ تعلق نہ رکھتا. اور ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے لیگل اعتبار سے اس کو جاننا چاہیے کہ وہ چیز جو ایک تحریری مسودے کی شکل کے اندر موجود ہے، وہ تحریری شور طور پر ہمارے سامنے موجود ہے. آپ نے اگر مکہ کے لوگوں کی ایذار آسانیوں کی وجہ سے اگر اپنے ساتھیوں کو ایتھوپیا اور حبشہ کے اندر، ایبیسینیا کے اندر نجاشی کے پاس بھیجا تو جعفر طیار کو خط دیا اور وہ خط اس کو بھیجا گیا. یہ خط جا رہا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جاتے ہیں اور مدینہ جانے سے پہلے راستے کے اندر موجود ہیں اور عرب کی تاریخ کا سب سے بڑے انعام کا اعلان کیا گیا کہ جو آپ کو زندہ یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ کو مردہ شکل کے اندر گرفتار کرے گا، اس کو عرب کے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائے گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صحرائی زندگی کے اندر ایک سرخ اونٹ کی کیا قدر و قیمت تھی اور 100 سرخ اونٹوں کی کیا نوعیت ہو سکتی. اس زندگی اور موت کے سفر کے دوران بہت سارے لوگ لالچ کے اندر آپ کا تعاقب کرتے ہیں. ان میں سے ایک شخص دور تک اور دیر تک تعاقب کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور وہ سراقہ بن مالک ہے. لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ ان کا تعاقب میں نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا اس موقع پر وہ امان طلب کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امان عطا کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ گارنٹی اور یہ امان نامہ مجھے لکھ کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحریر لکھ نہیں سکتے. سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس کوئی سامان نوشت و خوان موجود نہیں ہے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کے خادم تھے، وہ سارا دن کی خبریں اکٹھی کر کے شام کو پہنچتے تھے. وہ آئے اور اتفاق سے ان کے پاس کاغذ اس زمانے کا جو پارچمنٹ ہوتے تھے اور لکھنے کا سامان موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کی اس پریشانی کے دوران بھی وہ امان نامہ لکھا ہوا سراقہ بن مالک کو عطا کیا. اور اس کے بعد جب آپ مدینہ میں پہنچتے ہیں تو مدینہ میں 4 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اور اس 4 مربع کلومیٹر کے علاقے کے اندر اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے اور یہود کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی تھے. اس کے اندر مہاجرین کی بھی ایک تعداد تھی جو کہ 300 کے قریب افراد موجود تھے. مقامی انصار تھے. یہ ایک کاسموپولیٹن سٹی تھی. یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا کراچی تھا جس میں مختلف مذاہب، مختلف زبانیں، مختلف تہذیبیں، مختلف قسم کے لوگ موجود تھے. اس کاسموپولیٹن سٹی کے اندر جو یثرب اور مدینہ اس زمانے کا کاسموپولیٹن سٹی تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر جو ہے جسے فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کسی ریاست یا سٹی اسٹیٹ کے لیے کبھی کوئی دستور نہیں لکھوایا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کو لکھوایا. وول ہاؤزن نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. 54 دفعات پر وہ مشتمل ہے. 54 آرٹیکلز ہیں اس کے، اور ان 54 آرٹیکلز کے اندر آدھے تو آرٹیکلز بلیورز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ریمیننگ جو ہیں وہ سارے کے سارے نان بلیورز کے لیے جو یہود تھے، عیسائی تھے یا دوسرے طبقات سے تعلق رکھتے تھے. یہ دستاویز لکھی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے دستخط کیے ہیں. اور بنو قریظہ نے جب اس کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ شو کیا تو ان کے خلاف پھر جہاد کیا گیا اور ان کو سزا بھی ملی. یہ کانسٹیٹیوشن بھی لکھوایا گیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر بڑی عجیب و غریب قسم کی دستاویزات لکھوائی ہیں. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام سے علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور جہازران قبیلے کے آدمی تھے. ان کو جب یہ اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کی برکت سے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بشارتیں ہیں، یہ تو رومیوں کی اور بازنطینیوں کی جو بیزنٹائن سیولائزیشن ہے، یہ تو سلطنت بڑی جلدی مسلمانوں کے پاس آ جائے گی.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ جب یہ روم کا علاقہ جو شام کو زمانے میں روم کہتے جو آج سیریا ہے، اب تو وہ جورسڈکشن نہیں ہے، یوں سمجھیے لبنان، اردن اور یہ شام وغیرہ کے علاقوں کا یہ بیزنٹینی سلطنت جو تھی اس کا مرکز تھا، ہرقل روم اس زمانے میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ روما کی سلطنت بڑی جلد مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گی، تو جب یہ قبضے میں آ جائے تو میرے آبا و اجداد کے علاقے جو ہم سے چھین لیے گئے ہیں، وہ متروم اور خبرون کے علاقے جو ہے وہ مجھے عطا کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پہلا گفٹ ڈیڈ اور ہبہ نامہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر دیتے۔ بخاری شریف کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے سینسز مردم شماریاں بھی کروائی، اور ایک موقع پر تو 1500 افراد کے نام لکھے گئے، کیا صلاحیت ہے ان میں، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک موقع پر اور بھی مردم شماری ہوئی۔ یہ سینسز بھی اسلامک اسٹیٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کروا رہے تھے، اور یہ چیزیں لکھی جا رہی تھی۔ آپ نے مسجد نبوی کے اندر جو اپنا فسکل پالیسی کے تحت پہلا بیت المال یا اسٹیٹ بینک قائم کیا، اس کا پری آڈٹ رپورٹ اور پوسٹ آڈٹ رپورٹ دونوں موجود تھے۔ کیا چیز ریونیو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پر وہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب جیسے آج کل ہمارے ہاں، میں نام نہیں لیتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رقم کہاں سے آتی ہے اور کہاں خرچ ہوتی ہے۔ اس کا پری آڈٹ بھی تھا اور اس کا پوسٹ آڈٹ بھی تھا۔ کن لوگوں کو کیا رقم ملتی ہے، چمڑے کی پٹیوں پر ان کے نام لکھے ہوتے تھے کہ فلاں شخص کو، یہ بھی تحریری طور پر وہ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے کرتے تھے وہ بھی لکھے ہوتے تھے۔ 533 مقدمات جن کی نوعیت فوجداری بھی ہے، دیوانی بھی ہے، تجارتی بھی ہے، انٹرنیشنل لا کے تحت بھی ہے، وہ جنگوں کے بعد کے معاملات کے حوالے سے بھی ہے، ان سارے فیصلوں کو مرتب کیا گیا اور وہ لکھے، اور یہ فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ ابن الطلاء اجلسی نے ان کو جمع کیا۔ ہمارے دوست ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی جو آج کل مدینہ میں ہیں، ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، انہوں نے اس کو ازہر میں، جامع ازہر میں ایڈٹ کیا، اور وہ حدیث کے 35 سال تک مدینہ کے اندر وہ پروفیسر رہے حدیث کے۔ ان کا بھی ذکر شاید ابھی کسی اور موقع پر بھی آئے گا۔ یہ بھی ساری چیزیں لکھی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں عجیب و غریب ہیں۔ 14 معاہدات آپ نے لکھے، اور یہ سب معاہدہ کہتے ہیں اسے جسے لکھا جائے۔ صلح حدیبیہ کا تو نام آپ نے سن رکھا ہے، یہ صلح حدیبیہ لکھا گیا، اس پر ڈسکشنز ہوئی، نیگوشیشنز ہوئی، اور یہ لکھا جا رہا تھا۔ اس کے بعد آخری معاہدہ جو 14واں ہے وہ نجران کی کرسچن اسٹیٹ کے ساتھ لکھا گیا کہ یہ اس کا یعنی نمبر 1 میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا۔ یہ نمبر 1 2 3 4 5 ساری باتیں اس میں طے کی جا رہی تھی، لکھا جا رہا تھا۔ یہ ڈاکومنٹس تھے جو لکھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا جو معاہدہ ہے وہ تو قبیلہ جوہنیہ سے لکھا گیا، اور ہمارے دوست جو چند سال پہلے تک مکہ کے چیف جسٹس تھے استاد محمد جونی، ان سے میں ملا تو یہ معاہدے ان کے پاس موجود تھے۔ 14 معاہدے لکھے گئے۔ اس سے آگے چلیے، آپ نے کم از کم 104 لیٹرز، خطوط لکھے ہیں اس زمانے کے بادشاہوں کو، قبائل کے رؤساء کو، ان کے اکابر کو۔ یہ 104 خط ہیں۔ ان خطوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ سیالکوٹ کے اندر سرجری کے اوزار کی قیمت کیا ہے، اور کھیلوں کا سامان کس قیمت پہ بکے گا، اور فلاں علاقے کے اندر چاول کا کیا ریٹ ہے اور کاٹن کا کیا ریٹ ہے۔ یہ لیٹرز پڑھیے، اس کا اندازہ ہو۔ اور ان خطوط کا پہلا مجموعہ جس سرزمین میں آپ بیٹھے ہوئے، سندھ کی سرزمین میں، یہ خطوط سب سے پہلے مرتب ہوئے ہیں۔ ابو جعفر دوئلی نے اس کو کیا۔ یہ 104 خط لکھے گئے۔ خط تو لکھا جاتا ہے، یہ لکھے گئے۔ اور رسالات النبویہ یہ باقاعدہ پورے طور پر لکھے گئے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خطبات بھی لکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیسک ہیومن رائٹس کا چارٹر جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے وہ پیش کیا، اس کے 47 آرٹیکلز ہیں، بلکہ ایک آخری بھی لیبلغ الشاہد الغائب کو اگر کہا جائے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب ان باتوں کو لیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں 1,40,000 کی تعداد میں موجود ہیں، وہ اب ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ اس کا 48واں آرٹیکل ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر بھی ایک حکم ہے لیکن حق نہیں ہے، یہ فرما اور 71 توضیحات ہیں اس کی السٹریشن سے۔ یمن کا ایک بہت بڑا شخص جو اکابرین میں سے تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو خطبہ اس شان کا ہے کہ اگر آپ میری درخواست قبول کریں اور شفقت فرمائیں تو مجھے یہ خطبہ لکھوا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کو یہ خطبہ لکھ کر دیا جائے۔ وہ 47 دفعات پر مشتمل بنیادی انسانی حقوق کی وہ دستاویز
آج لوگ کہتے ہیں کہ میگنا کارٹا جو 1215 میں کنگ جان کے زمانے میں تھا، اگر آپ لندن سے ٹیمز کے کنارے ڈیوک آف ونسر کے محل کی طرف جائیں تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ وہ میگنا کارٹا موجود ہے، اس کا 63 آرٹیکل اس کے دفعات ہیں۔ پڑھ کر شرم آتی ہے کہ کیا دنیا کے اندر یہ بنیادی حقوق کی دستاویز ہے میگنا کارٹا کی؟ لیکن جب قوموں کا ذہن مرعوب ہو جاتا ہے تو ان کو پھر میگنا کارٹا بھی بنیادی حقوق کی دستاویز نظر آتی ہے۔